حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم نے مسجد رحیم خان پر مغرب سے لے کر اب تک کے 3 علم رکھنے والے جید علماء کرام کو سماعت فرمایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے بے لوث اور اطمینان کے ساتھ ان باتوں کو سنا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ان باتوں کو ہم لائیں گے انشاءاللہ، ورنہ سننا اور سنانا یہ ایک دوسرے لمحے کی بات ہے، عمل کرنا اول درجے کی بات ہے۔ اور آج ہمارا دستور بن چکا ہے کہ میں اور آپ سننے کے عادی بن چکے ہیں، سوشل میڈیا سنتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، جمعے کے خطبات ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم سنتے ہیں۔ صرف سننا آ گیا، عملی طور پر ہماری زندگی میں ان باتوں کو اگر لایا جائے، انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں رہیں گے کہ اس ملک پر پھر سے اسلامی پرچم لہرائے گا۔ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا دوست، کدھر ہوگا دوست؟ اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ برادر کاظم نے آپ کے سامنے کھل کے باتوں کو رکھا، ایک مشہور عالم دین جید عبید اللہ فیضی صاحب نے اپنی باتوں کو رکھا۔ ابھی ہم نے آپ کے جیسے نوجوان جو ہے نا عالم دین، جو ایک جذبہ رکھتے ہیں اپنے اندر، علم کا ایک سمندر بھی ہے الحمدللہ، آپ کے سامنے جن باتوں کو رکھا ہے، بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال آپ سے کر لوں تو بہتر ہے کہ یہ جو خطابات آپ کے سامنے آتے ہیں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے سنائی جاتی ہے، احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کے واقعات جو رکھے جاتے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو عنوان دے دیا اور آپ نیند بھر کے سو کے پیڑ بھر کے کھا کے آ کے اسٹیج پہ ٹھہر کے بیان کر دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کے لیے ان علم والوں کو رات اور دن دینا پڑتا ہے، کھوجنا پڑتا ہے کہ کس حدیث میں کون سی بات ہے جو آج کے عنوان سے ملتی ہے مجھے، وہ صحابہ کا کون سا واقعہ ہے جو اس واقعے سے، اس جو ہے نا اعلان سے مجھے ملتا ہے۔ یہ تمام تر ایک محنت کے بعد یہاں آ کر ایک مائک کو استعمال کر کے ہم کو ایک جذبے میں لایا جاتا ہے کہ دیکھو میاں تمہاری ذمہ داری یہ ہے، دیکھو بہن تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ تو کیا ہم نے صحابہ کرام کے جیسا سننا سیکھا؟ کیا ہم نے صحابہ کرام کے جیسے سمجھنا سیکھا؟ کیا ہم نے ان باتوں کو اہمیت دینا سیکھا؟ آج ہم صرف سننے اور سنانے کے عادی بن کے رہ گئے۔ ایسا نہیں چلے گا دوست۔ کیوں؟ آؤ ذرا پچھلے واقعہ سے تھوڑا سبق لے کر کے بات کو آگے بڑھائیں تو بہتر ہے کہ صحابہ کرام جو تھے، اللہ نے انہیں
اسلام کے آنے کے بعد نہ زمین سے اگایا نہ آسمان سے بھیجا. ایسا ہے کیا؟ نہ زمین سے اگایا وہ طبقے کو، نہ تو آسمان سے بھیجا، بلکہ برسا برس سے وہ لوگ اسی مکے کی سرزمین پر، اسی مدینے کی سرزمین پر اطراف کے خرب جوار گاؤں اور جو ہے نا کھیتوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن یہ سمجھ کے جائیے دوست، یہ سمجھ کے جائیے میری ماؤں بہنوں، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آ سکے. آج انقلاب کی ضرورت ہے، آج انقلاب بپا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو ان پورے جو ہے نا باتوں کو، نکات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی پہ قرآن کا نزول ہوا، دھیرے دھیرے کشاں بکشاں رسول اللہ لوگوں کے سامنے باتوں کو رکھتے رہے، اور وہی صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو بات بات پر جو ہے نا قتل کر لیتی. وہی صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی جو کلمہ پڑھ کے آئے، انہوں نے جو ہے نا شراب کو عادی بنا لیا تھا. وہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا جنگ بعاث کروا لی تھی. وہی لوگ تھے جو کعبے کا برہنہ طواف بھی کیا کرتے تھے. وہی لوگ تھے جو کاروبار اور دھندے کے اندر جھوٹ بھی بولا کرتے تھے. اب جب قرآن ان کے سامنے نازل ہوا اور قرآن جب ان کو دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتارے ہوئے پیغام کو جس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو پیش کرتے صحابہ اکرام کے سامنے، اور کہتے کہ دیکھو لوگوں، اللہ نے یہ آیت کا نزول کیا ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ اس سے رکنا چاہتا ہے، اللہ یہ کرنے کی جو ہے نا تمہیں ہدایت دیتا ہے، اللہ یہ معاملات کو درست کرنے کی ہدایت دیتا ہے. ٹھنڈے دل سے ان سوالات کے بعد اپنے دل میں جواب دے لیجئے، مجھے مت دیجئے، کیونکہ ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ سب کے دلوں کا حل جاننے والا ہے. میں کس مقصد سے آپ کو سنا رہا ہوں، فیصل راشد جامعی صاحب آپ کو جو ہے نا کس مقصد سے سنائے ہیں، اور پھر آپ کس مقصد سے سن رہے ہیں، آپ کے پاس یہ باتوں کی اہمیت کیا ہے، وہ رب کائنات جاننے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض. میں نہیں جان سکتا آپ کے دل کا حال نا. تو مجھے ایک سوال کا جواب یہ دیجئے، وہ طبقہ جو بھٹکا ہوا تھا، وہ طبقہ جو بگڑا ہوا تھا، وہ طبقہ جس کا جو ہے وہ طبقے کا جو ہے نام ظالموں میں شمار کر لیا گیا تھا، جب قرآن کا نزول ہوا سبحان اللہ، اور صحابہ کرام دھیرے دھیرے کشاں بکشاں لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، ایمان والے بنتے جا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پیغام دل نشیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا دوست، آج ہم 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور یہ سن رہے ہیں یہ میری پسند کا عالم ہے، ذرا اچھا بولتے ہیں انہوں، یہ میری پسند کا عالم ہے، انہوں ذرا اور اچھا بولتے، ارے وہ واقعے کو انہوں ذرا اچھا پیش کرتے. میری سوچ یہاں تک محدود رہ گئی. اللہ رب العزت کے جو جاننے اور ماننے والے وہ صحابہ کرام جو تھے نا، جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے دل اور دماغ، اپنی سوچ کو رسول اللہ کی باتوں کی طرف لگایا، اللہ کے ڈر اور خوف کی طرف لگایا، اور اپنی غلطیوں کا جو ہے نا محاسبہ کرتے ہوئے سرنڈر کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک ایسی جماعت کو قائم کر دیا، سبحان اللہ، ایسی جماعت کو قائم کر دیا جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وہ تمہاری پوری جو غلاظتوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، تمہاری پورے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، تمہاری غلطیوں کو میں معاف کرنے والا ہوں، اور تمہیں ایک اعزاز سے نواز رہا ہوں میرے نبی کے امتیوں، میرے نبی پر کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا ساتھ دینے والوں، ایک ایسا تمہیں اعزاز دینے جا رہا ہوں، ایک ایسی بات تمہیں بتلانے والا ہوں جو اب تک کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں دی تھی. وہ کیا تھا عزیزان محترم؟ وہ الفاظ یہ تھے، صرف 2 لفظوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کے اندر جوش و جذبہ آ گیا، اور کیا کہا اللہ رب العزت نے، رضی اللہ عنہ ورضوان. جو کل تک شراب کے عادی تھے، قتل کے عادی تھے، زنا کے عادی تھے، بہت ساری غلطیاں ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے قرآن کو جب سنا تو قرآن کے جو الفاظ تھے، قرآن کی جو مٹھاس تھی، قرآن کی جو محبت تھی، انہوں نے سننے کے بعد یہ نہیں کہا ارے اب بھی تو سنے نا بھائی، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پھر دیکھیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا، ان کے پاس یہ جذبہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس یہ جذبہ تھا کہ اب سن لیا ہوں یہاں سے. تو اللہ رب العزت نے اٹھا کے کیا کر دیا ان کو، 313 کو 1000 پر بھاری کر دیا. کبھی پڑھنا مجاہدین اسلام کے ان واقعات کو
ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل، ان کے واقعات کو کبھی پڑھو قرآن کے ذریعے سے، کبھی پڑھو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کس کو کہا جاتا ہے، کبھی پڑھو قرآن کے ذریعے سے کہ خالد بن ولید کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے تو پڑھنا چھوڑ دیا نا، ہم نے تو سننا آ گیا، پڑھنا نہیں آیا نا۔ جب پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ خود کھڑے رہ کے کہیں گے کہ نہیں اب آنا ہے تو انقلاب آنا ہے۔ بھول گئے ہم لوگ جنگ یمامہ، بھول گئے یرموک کی جنگ کو ہم نے بھلا دیا۔ ایسی کتنی جنگیں جو خالد بن ولید نے لڑی ہیں، کب آیا یہ جذبہ؟ یہی قرآن تھا، یہی قرآن آج برسوں سے جو ہے نا تاقشے میں لپٹا ہوا، جوزدان میں لپٹا ہوا، وہ قرآن انتظار کر رہا ہے۔ اے مومن، اے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، اللہ نے تیرے لیے جنت کو سجا دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول تجھے دیا ہے انعام کے طور پر۔ یہ قرآن ان کے سینے پر، ان کے دل پر نازل ہوا، اور وہ قرآن روز بیچارہ کہہ رہا ہے ارے ہدی للمتقین، ارے آ جاؤ بھائی میرے پاس، میں ہدایت کا راستہ ہوں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں، یہ نہیں ہونا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے کیا ہونا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہونا ہے کہ بچے کو ہم قرآن نہیں سکھائیں گے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں بتائیں گے، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ نہیں بتائیں گے، صحابہ کے واقعات نہیں بتائیں گے، امہات المومنین کے جذباتی واقعات نہیں بتائیں گے، وہ صحابہ کے معصوم اولاد اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کیا تھا قرآن میں موجود ہے، ہم پڑھ کر کے نہیں سمجھائیں گے، بلکہ میں یہ کہوں گا نہیں بھائی اب یہ سب کچھ کرتے بیٹھے تو پھر کوئی غربت کی زندگی رہے گی، پریشانی کی زندگی رہے گی۔ ایک امام کو تنخواہ کیا ملتی بھائی؟ اس سے بہتر ہے کہ میں میرے بیٹے کو انجینئر بنا دوں، اس سے بہتر ہے کہ میرے بیٹے کو میں ماسٹر بنا دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھا انگلش میں فلوئنٹ میں بات کرنے والا بنا دوں، میرے بچے کو میں بہترین کالج میں جو ہے نا ایڈمیشن دلا کے جہاں کو ایجوکیشن رہتا ہو، میرا بچہ روز جو ہے نا غیر محرموں کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کا زنا وہاں کرتا ہو، میری بیٹی غیر محرموں کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کا زنا وہاں کرتی ہو، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، میری زندگی سے قرآن چلے گیا تو چلے گیا۔ جب یہ ماحول، یہ حالات ہم نے پیدا کر لیے تو ہمارے حالات آج کیا ہیں آج دیکھ کر کے لے آنا۔ کبھی بیٹھو علم والوں کے صحبت میں دوست، تاریخ ہے ہماری نا، ہماری تاریخ ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور ہم نے ہماری ماضی کو بھلا دیا، اسپین کی سرزمین کے ان کربناک واقعات کو بھلا دیا، ان طاقتور لمحات کو بھلا دیا۔ کیسے طارق بن زیاد نے اسپین کو حاصل کیا تھا، 800 برس تک جو حکمرانی چل رہی تھی، کیوں وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ بے غیرت بنا کر کے تم کو جو ہے نا اس ملک سے نکالا گیا، بے عزت کر کے تم کو اس ملک سے نکالا گیا۔ وہ مسجدیں جو کل تک 5 وقت کی اذان کے لیے بلند ہوتی تھی، آج اسپین کی سرزمین پر ان کا جو ہے نا عبادت گاہوں کے اندر ان مسجدوں کو آج شراب خانے کے اڈے بنا دیا گیا۔ کیوں؟ ایک قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایک قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہے نا؟ اپنی زندگی کو جائزہ لینا، سمجھ میں آتا۔ ایک کتاب جو مجھے جنت کے دروازے تک لے جانے والی تھی، میں نہیں مانوں گا بھائی اسے، میں اگر مانوں گا تو پھر بڑی بلڈنگ چلی جائے گی، اگر میں مانوں گا تو پھر سودی نظام ختم ہو جائے گا، پھر میں مان لوں گا اس کو تو جناب میرے بیٹے کے جو نا جہیز میں کار نہیں آ سکتی، میں اگر مان لوں گا تو میری بیٹی کو انگلینڈ والا داماد نہیں مل سکتا، میں اگر مان لوں گا تو میری بیوی کے جسم پہ سونا نہیں رہے گا، میں اگر یہ باتوں کو قرآن کی مان لوں گا تو غربت کی زندگی آئے گی۔ یہ تصور ہم نے جب لے کر کے آیا تو علامہ اقبال نے منظر کو دیکھ کر کے لکھا اور کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، حرم کے جاننے والے، حرم کے ماننے والے، حرم کی حفاظت کرنے والے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بے عزت ذلیل ہو کر کے زندگی گزارنا پسند کر رہا ہے انسان، لیکن آج بھی قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ ہم نے تو یہ بنا دیا ہے، ہم نے تو یہ حال بنا دیا ہے۔ رمضان کو اہمیت کیوں دی گئی؟ کیا وجہ تھی آخر؟ اب سے پہلے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، سورہ توبہ میں واضح کر دی اللہ رب العزت، مہینوں کی گنتی 12 ہی کی ہے، اور سمجھا دیا گیا کون سا مہینہ ہے کیا ہے، ہم نے توجہ نہیں دی۔ اب جب
برسوں سے وہ رمضان کا مہینہ لوگوں کی زندگی میں آ رہا ہے، برسوں سے وہ مہینہ جو ہے نا ابراہیم کی زندگی میں آیا، برسوں سے وہ مہینہ اسحاق کی زندگی میں آیا، یعقوب کی زندگی میں آیا، یوسف کی زندگی میں آیا، عیسیٰ اور موسیٰ کی زندگی میں آیا، لیکن وہ مہینے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ نہیں پہچانتے، نہیں جانتے تھے اس مہینے کو اہمیت کیوں دی گئی آخر۔ توجہ کرو دوست، ان باتوں کو لے کر کے جاؤ آج انشاءاللہ۔ تیاری کس طریقے کی کرنا ہے انشاءاللہ آگے بتا دوں گا میں آپ کو مختصر انداز میں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہم کو اس تیاری کرنا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ اتنے انبیاء اکرام کی زندگی میں آیا، لیکن رمضان کے تعلق سے لوگ غافل تھے، لیکن قربان جائیے اس قرآن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، لیکن قرآن کی برکت جب ہوئی، قرآن کا جب نزول ہوا تو اب محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ کہا جائے گا، قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ جو شخصیت قرآن سے جڑ گئی، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس شخصیت کو اٹھا کر رحمت العالمین بنا دیا۔ جو شخصیت قرآن سے جڑ گئی اس کو شافع محشر بنا دیا، اور جو شخصیت قرآن سے جڑ گئی ایک ہی جھٹکے میں ساتوں آسمان کی سیر کرا دیا۔ تو قرآن کا مزاج یہ ہے۔ اور پھر رمضان کو اہمیت اگر ملی ہے تو اسی قرآن کے نزول سے ملی ہے۔ ہم نے مذاق بنا دیا قرآن کا یار، پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں، ختم۔ یہ کوئی قرآن ہے؟ ایک لفظ تمہارے دل پر قرآن کا اثر نہیں کرتا تو قرآن کا پڑھنا بے فیض ہے تمہارے لیے۔ کیوں بے فیض ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن مختصر بات یہ ہے آنے والا مہینہ ہم کو جو ہے نا یہ محبت اور خلوص سکھا رہا ہے کہ بندو 11 مہینے تک دکان کو سجا لیا، نوکری بھی کر لی، مال جمع بھی کر لیا نا، بہت سارے چیزوں کی خواہشات کر لی، ہاں ادھر ادھر جو ہے نا پھر کر کے غذا بھی کھا لی، نہیں بہت سارے کام کر لیے۔ اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، جس قرآن سے رمضان کو عظمت ملی، وہ قرآن کہہ رہا ہے اب آ رہا ہے میاں مہینہ، جس مہینے میں مجھے نازل کیا گیا تھا نا وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اب چوکنے ہو جاؤ، تم لوگ چھوڑ دیے تھے 11 مہینے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ آؤ اب ایک مہینے کے اندر اس قرآن کے ایسے چمٹ جائیں گے، ایسے لپٹ جائیں گے، ایسے آنکھوں کی زینت بنا لیں گے، جس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ کم سے کم یہ ہم کیفیت بنا لیں گے کہ نہیں اب قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کے ذریعے سے زندگی گزارنا ہے، طبیعت تھک گئی ہے تو روزے کی حالت میں آدھا گھنٹہ سو کے اٹھ جاتا، بے ہوش تو نہیں ہو سکتے۔ وہ کیفیت آنے کے لیے وہ الگ کیفیت ہے۔ پھر وہ مختصر بات یہ ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ قرآن ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، جوزدانوں سے نکال کر باہر لا لیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف توجہ دلائیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کی خواتین ماں بہنوں اور بیٹیوں اور خاندان کی عورتوں کو توجہ دلائیں گے، جذبے میں لائیں گے۔ نہیں آج دہی بڑے نہیں بنائے جائیں گے، آج جو ہے نا افطار کھجور پہ کر لیا جائے گا، آج کوئی کھانا اچھا گھر میں نہیں بنے گا، آج دسترخوان نہیں بچھایا جائے گا۔ اسی وقت کو میں اور سب مل کے قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ لا لیں گے نا انشاءاللہ تعالی ہم تو ہمارے رشتوں میں بھی مضبوطی آ جائے گی، اولاد نافرمان ہونے سے بچ جائے گی، بیوی اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار بن جائے گی، شوہر کو اپنے بیوی بچوں سے محبت اور خلوص پیدا ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، رسول اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو جائے گا، جنت ہمارے لیے اللہ سجا کر رکھی اور مل بھی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تہیہ کریے، اٹھیے، بہت ہو چکا۔ ہمارے سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن نہیں پڑھے مر گئے، کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی اندازہ کیا؟ میرے باپ نے قرآن نہیں پڑھی مر گیا تو کیا عالم ہوگا؟ میری ماں نے قرآن نہیں پڑھی، ہائے افسوس میں نے توجہ بھی نہیں دلائی، مجھے خود توجہ نہیں تھی، میری ماں کا کیا عالم ہو رہا ہوگا؟ کبھی تصور کیا ہے؟ کچھ تصور نہیں ہے۔ بس جو اللہ دینا چاہتا ہے، جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ 2000 کی نوکری تھی 3000 کر دے، اس سے بڑی بیوقوفی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کو علم ہے تو تیری 2000 کی تنخواہ میں تو صحیح رہ سکتا، 1000 تیرے کو بڑھ گیا تو لاؤ بالا ہو جاتا، شیطان کا ساتھی بن جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ 1000 روک کے رکھتے ہیں۔ اور ہم بول رہے ہیں کہ نہیں 1000 بڑھ کے ہونا بھائی، تو اللہ کے خلاف جا رہے ہیں آپ، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں آپ، رسول کی سیرت کے خلاف جا رہے ہیں آپ، رسول کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں آپ، صحابہ کے اقوال اور واقعات کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔
آؤ رمضان بہترین گزاریں گے انشاءاللہ، عہد کر لیجئے، رمضان اطمینان سے گزاریں گے انشاءاللہ، عہد کر لیجئے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلی بات رکھی کہ جب قرآن کی بات ان کے سامنے آئی تو سبحان اللہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے اٹھتے اٹھتے کہا سمعنا و اطعنا۔ یا رسول اللہ بتائی نا آپ نے بات، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے نا، یہ بات آپ نے بتائی ہے، حکم صادر ہوا ہے، یہ رکنے کی بات ہے، یہ کرنے کی بات ہے، بتائی نا۔ یا رسول اللہ گواہ رہنا اس بات کے، یہیں سے اس زمین سے جہاں آپ ہمیں بتا رہے ہیں مسجد نبوی کی، اس زمین سے اٹھتے اٹھتے ہم گواہی دے رہے ہیں، یہیں سے اطاعت لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہے یہ جذبہ ہمارے پاس؟ ایک سال میں 52 جمعے آ رہے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں، ہاں؟ جمعہ گزرے تو اثر میں پوچھو مولوی صاحب جو واقعہ سنا تھا کیا تھا میاں، ہاں ختم ہو گئی بات، آپ پھر جمعے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے آپ کے اوپر، جمعہ کوئی اثر نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ آ رہے ہیں تو تجارت، کاروبار، کھانا، دوست، محفل، نیند، تھکن، یہ سب لے کے آ رہے ہیں آپ مسجد میں۔ خطیب صاحب چیخ چیخ کے بیان کر رہے ہیں، بول بول کے بیان کر رہے ہیں، ڈرا ڈرا کے بیان کر رہے ہیں، سارے کا سارا ذہن چل رہا ہے کہ کس طریقے سے تجارت کروں، کس طریقے سے جو ہے نا نوکری ڈھونڈوں، کس طریقے سے بڑے کام کروں، کس طریقے سے دنیا کماؤں، کس طریقے سے لے جاؤں، کس طریقے سے دو، اب گھر میں کیا پکا ہوگا، نہیں گھر میں اچھا نہیں پکا تو آج کل مندی بہت چل رہی ہے، کہیں بھی جا کے دوست کے ساتھ کھا لے کے آ جاتا ہوں۔ پورا ذہن ہے یہاں، آپ کا کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، آپ کا مائک بھی ہے، لیکن آپ کی میموری خالی ہے، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں آپ۔ لہٰذا یہ کیمرہ، یہ مائک اور یہ میموری کا صحیح استعمال کر لیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اسی جمعے سے آپ کو ایک جو ہے نا انقلابی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، محبت اور خلوص کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جمعے کو جمعے کی طرح سنیے، کیوں نہیں سنتے نا ہم لوگ؟ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا۔ خیر مختصر بات یہ ہے، میں دوسری طرف میں جاؤں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کو فوقیت ملی، بزرگی ملی، بڑائی ملی، اور ایک ایک ساعت کو اللہ رب العزت نے نیکیوں سے بھر دیا ہے، تو وہ قرآن کے نزول کی بدولت۔ اللہ کے نبی آپ چھان مار کیا ہو نا بھائی، علماء سے پوچھیے آپ بیٹھ کے، کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے نا، ساری زندگی جو ہے نا ایک کافر آدمی، معاف کرنا ایک ذہن میں آگے تو سنا دے رہا ہوں بات، امتحان کے لیے اپنے احساس پیدا کرنے کے، میں اور آپ، ایک کافر ہے اس کو ہمارے نہیں جہنمی ہے بھائی، کافر مشرک ہے یہ، چلو ٹھیک ہے، اب عمل کے بارے میں دیکھیں تو دونوں برابر نکل کے آتے۔ کیسا؟ ایک کافر جو ہے دن میں 12 14 گھنٹے دنیا کمانے کے لیے محنت کر رہا نہیں، تو اس کو وہ رحم لا رہے آئے وہ یہ لوگ بات ایسی لوگ جاتے۔ ایک مسلمان بیچارہ جس کا نام عبداللہ ہے، عمر ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، شکیل احمد بھی آ سکتا ہے اس میں نا، کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ آدمی بھی اسلام چھوڑ کے، اسلام کا کام چھوڑ کے، نمازوں کو ضائع کر کے، قرآن کو چھوڑ کے، نبی پہ درود پڑھنا چھوڑ کے، صبح سے لے کے شام تک فکر میں ہے کہ کہاں سے مل گیا تو اچھا ہے، 12 گھنٹے کرا میں نے، 1 گھنٹہ اور تھوڑا کر لوں گا، ضروریات بہت ہیں پورے ہو جائیں گے۔ تو پھر کافر میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ کافر کی مماثلت کر کے جنت پہ چلے جاؤ؟ ناممکن سی بات ہے دوست، جا کے آج رات میں ذرا تحقیق کر لینا تھوڑا سا۔ اب ذرا تھوڑا ماحول و معاشرے کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ ماحول اور معاشرے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ایک چیز ملتی ہے یہ کہ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے۔ ہاں شیخ محترم نے بات کو رکھا کہ پہلی جنگ ہوئی، صحابہ کرام روزے کی حالت میں، الحمدللہ پہلا سال روزوں کا، پہلی جنگ ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ روزے کی حالت میں لڑ لیں گے، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے۔ یا ہمارے پاس اتنا کھاتے شہر میں حلق کو ٹچ ہونا دے رہے ہوں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز کو آتے آتے اتنا کھاتے، کئی کھا رہے نہیں معلوم، کئی کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے کھائے؟ رسول اللہ نے بتایا نا کھجور کی سحری سب سے عمدہ سحری ہے۔ ہمارا نظام کیسا ہے؟ دسترخوان پہ آئے بھائی رات میں تھا، پھر آ گیا دسترخوان پہ، بنانا نہیں کچھ تو بھی گیا۔ ہمارا طالب یہ ہے دوست، کون سی مسلمانی کی بات کروں میں آپ سے؟ صحابہ کرام تر و تازہ ہو جاتے اور یہ جذبہ لے لیتے کہ نہیں گزشتہ رمضان میں کچھ نہ کچھ تو کوتاہی ہوئی ہے، چلو بچوں یہی چھوٹے چھوٹے سب تیار ہو جاؤ، روزے رہنا ہے۔ گھر کی خواتین کو بولتے چلو عورتیں روزے رہنا ہے، خود مرد بھی تیار ہوتا روزے رہنا ہے۔ اب آج کل تو معاملہ ہمارا یہ ہو گیا ہے
کہ جنت نہیں چاہیے جہنم ہمیں چاہیے، اس لیے بول کہہ رہا ہوں، بڑا طنزیہ جملہ ہے میرا یہ، معاف کرنا، اس لیے کہ جہنم چاہیے جنت نہیں چاہیے۔ رمضان آ گیا، معلوم ہے رمضان کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک جو ہے نا ساتھ قیمتی ہے، معلوم ہے۔ نہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب بولے شوگر کی دوا کھانا نہیں کھائے تو شوگر بڑھ جاتی، روزہ نہیں رکھ سکتے تم۔ کس کی سن رہے ہیں یارو؟ نہیں بھائی اب یہ کیا ہوا، ذرا گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تو دوا لے رہا ہوں تھا، وہ دوپہر میں بھی کھانے کی ہے، جنت مل جاتی ہے آپ کو، جائیے کشتری میں رکھی ہوئی ہے، سجا کے آرام سے چلے جانا، کوئی نہیں آپ کو بھٹکائے گا۔ یہ حال ہم نے بنا لیا رمضان کا، صحابہ نے کبھی نہیں سوچا ایسا نا کہ ہمارے دستر پہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو فاقے تھے، ان کے پاس تو رزق کی کمی بھی تھی، ان کے چھپر کمزور تھے، ان کے پیروں میں چپل نہیں تھی، چلنے کے لیے سواری نہیں تھی، اچھے کپڑے ان کے جو ہے نا ان کے جسم پہ نہیں تھے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات دن دوپہر جنہوں نے محنت کر ڈالی، تو تب جا کے ان کو جو ہے نا جنت کے مستحق اللہ نے قرار دے دیا۔ تو رمضان آ رہا ہے تو میں اور آپ یہ تیاری کریں گے کہ گزشتہ رمضان میں خواہ کے 5 روزے چھوڑ دیا بھائی، رمضان جو ہے آیا تو ارے خواہ کے یارو وہ کھانے کی چکر میں روزہ چلے گیا، ارے رمضان آیا تو ارے خواہ کے یارو دوست کی دعوت تھی چپ تو بھی گئے، اس کے اندر جا کے روزہ جو ہے نا روزہ چلا گیا۔ یہ پورا کلیکٹ کر لو، پہلے 1 ہفتہ پہلے ان پوری باتوں کو جمع کرو، محاسبہ کرو، اس کے بعد عہد کرو اللہ سے بیٹھ کے کہ اللہ یہ غلطیاں پچھلے ہو گئی تھی اب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ انشاءاللہ آپ کا رمضان میں نوکری بھی نکو، تجارت بھی نکو، بہت کما لیا، 11 مہینے کما لیا نا، 1 مہینہ تیری ذات پہ بھروسہ کر رہا ہوں یا اللہ، روزہ بھی رہ رہا ہوں، دینے والی ذات تیری ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ یا کبھی یارو آج ہمارا معاملہ کیسا ہے معاشرے اور ماحول کے اندر، جیسا بھی اب رمضان قریب آ رہا بولتے سب سے پہلے جوتوں کی دکان سجائی جاتی، شوکیساں لگ جاتے، لائٹاں لگ جاتے، نیا نیا اسٹاک، پھر پبلسٹی بھی ہوتی، نیا اسٹاک اب تک کے نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا، جلدی کرو، ختم ہونے سے پہلے آ جاؤ۔ کیا خریدنے جا رہے ہیں آپ؟ جوتے۔ اب جب جوتے کی آپ فکر کریں گے تو پوری دوسری قوماں مل کے جوتے مار رہے ہیں مسلمانوں کو، اور کیا مارتی اس سے زیادہ؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اہمیت، یہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ گزشتہ میں 5 تراویح پڑھ کے چھوڑ دیا تھا، کمانے میں لگ گیا تھا، گزشتہ میں 10 تراویح پڑھ کے چھوڑ دیا تھا، ذرا بازار گھومنے میں لگا دیا تھا، نہیں اب کے نہیں کروں گا، آپ کے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھوں گا، ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھوں گا، وہیں پوری قرآن سنوں گا، وہیں پوری تفسیر سنوں گا، وہیں پورا قرآن سے جانا سیکھ کر کے جاؤں گا۔ یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ صحابہ کرام کا جذبہ ایسے ہی تھا نا، تانتا لگ جاتا تھا۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی لیکن صحن بڑا کھلا ہوا تھا مسجد نبوی کا، آج پورے شہر پر مسجد بنا دی گئی ہے، وہ جتنا شہر تھا نبی کے دور میں آج اتنی بڑی مسجد ہے آج، الحمدللہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے رسول اللہ کے دور میں لوگ جوق در جوق، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتا رہے ہیں بھائی، وہ جذبہ ہے آج ہمارے پاس؟ آؤ ذرا ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لیں گے۔ دکانوں کو سجانے کا سسٹم ہمارے پاس آ گیا، رمضان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کپڑوں کی دکان سجانے کا سسٹم آ گیا، رمضان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ حریص، اب 5 دن باقی ہے، فلانی جگہ اسپیشل حریص، پوروں کی نظر وہاں ہے۔ اچھا بعض جگہ تو یہ ہو رہا ہے کہ بیچارہ جو ہے نا وہ چاند رات کو برا فری میں آ کے کھا کے جاؤ، وہاں ایسا ٹوٹ پڑ رہے ہیں جیسا کہ امیزان کے جنگل سے اٹھا کے لیا، ان کو کھانے چھنے ملا وہاں، اب لائن میں ٹھہر کے دھکم دھکی مارم ماری، غیر قوم دیکھ کے وری اری ان کا نبی کچھ اور بولتا ہے، ان کی قرآن کچھ اور بولتی، یہ کون سے مسلمان آگے جی؟ یہ پیٹ بھرما سب نہیں کرنا انشاءاللہ العزیز، سب نہیں کرنا انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر بنیادی بات اس کو لیجئے انشاءاللہ العزیز، وہ یہ کہ صحابہ کرام، تاریخ اٹھائیے، علماء کرام سے پوچھئے بھائی، علماء کرام سے پوچھئے، پتا چلے علم کیا ہوتا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، کتنے غفلت کے نیند میں ہیں۔ صحابہ کرام 1 مہینے کے لیے اپنی تجارت کاروبار کو بند کر دیتے تھے، نہیں اب رمضان میں رہنا ہے، روزے رہنا ہے، نبی کا ساتھ دینا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جذبہ تھا جو رمضان کے اہتمام میں صحابہ کرام 1 مہینہ سنسان کر دیتے شہروں کو، بازاروں کو۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں آج؟ ایکسپو کے نام پر شادی خانے سجا رہے ہیں ہم،
बेहुदा छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली औरतों को लाकर गैर मर्दों के सामने खड़ा कर रहे हैं हम, नाच गाने की महफिलें एक्सपो के नाम पर कायम कर रहे हैं हम, डिस्काउंट का जो है ना मामला खड़ा करके उम्मत की मां बहनों के बुरखे उतार रहे हैं हम, लोगों की ज़हनियतें खराब कर रहे हैं हम। एक ज़ात जहन में रख लीजिए, जब तक कि मुसलमान जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, माशरे से जो है गुनाह ख़त्म नहीं होगा और ये बेहुदे की ये जिना के अड्डे बंदे होंगे। तुमको मुझको उठना पड़ेगा, मुखालिफत करना पड़ेगा इसकी। इस्तेमाल करो जो ताकत है तुम्हारे पास, या इसको को ख़त्म करने के लिए। अगर मुझे जेल भी अगर जाना पड़ा तो मैं जेल को सहल कर लूंगा, लेकिन शहर में मेरे रमज़ान के महीने में एक्सपो नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। ये अहद करना है, ये अहद, ये जज्बा करना है, बंद होना है, बंद होना है लफ्ज़ है। इस्लाम किसके बाप की जागीर नहीं है, इजारादारी नहीं हो सकती। मेरा है इस्लाम, आपका है इस्लाम, औरतों का मर्दों का है इस्लाम। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीज़ान मोहतरम, रमज़ान आ रहा है तो पूरी पूरी हम तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा शेख ने कहा कि अगर कुरान नहीं आता है ना आपको तो तलाश करो, सीखो। इस कायनात का सबसे बेहतरीन आदमी कुरान सीखने और सिखाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई, वो सबसे बड़ा स्कूल है, नहीं मिल रहा था मौलवी साहब एडमिशन, 3 लाख रुपए दिया देखो डोनेशन, जब कहीं जाके आखिरी सीट मिली मेरे बच्चे को। क्या सीख रहा हूं बच्चा तुम्हारा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जन्नत में कि मां और बाप दोनों हकदार। ये पढ़ा तो जन्नत में जाता बच्चा। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मालूम बच्चे को, हाँ? और फिर ये जो को एजुकेशन का मामला आया है ना, इससे बचिए और बचाइए, याद रखो आप। हाँ, यही को एजुकेशन, एक जानने वालों ने हमारे जो है ना एक बच्ची को कॉलेज में एडमिशन दिलाया। हमने कहा कि भाई एडमिशन दिला दिए, सही है, आपकी ख्वाहिश है, मैं नहीं रोक सकता इसको, लेकिन इसको फ़ोन मत दो, आप बड़ा फ़ोन ऐसा मत दो। हाँ हाँ बोले, घर को जाके जोरू के बातों में आ गए, मामू वहाँ क्या क्या बोले, उन्होंने क्या क्या बोले, बोल के जो है ना जाके 50,000 रुपये का फ़ोन दिलाए। 50,000 रुपये का फ़ोन बच्ची को दिलाया। रोज़ बच्ची फ़ोन जो है ले जा रही है, उसमें नेट भी दिला दिए। रोज़ बच्ची क्या देख रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कुछ उसके बारे में नहीं मालूम है। 2 महीने गुजरे, तीसरे महीने में बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। कौन सा कुरान सिखाए बच्चे को? आप खुद भी जहन्नुमी, बच्ची को भी जहन्नुमी बना दिया। आपके शहर की बात है साहब। इसीलिए अपने आप को सुधारो। बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कह रहा हूं मैं, अगर तुमको नहीं आता है कुरान पढ़ने तो कुरान की तरफ आ जाइए। आपके माँ बाप को अगर कुरान पढ़ने नहीं आता है तो कुरान समझाइए उन्हें, बताइए उन्हें इसकी क्या अजमत है। नहीं पढ़ के मरने वालों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिसको कुरान नहीं आता क्या वो खबर के सवाल जवाब दे सकता है? मट्टी नहीं दे सकता। फेल इंसान की जिंदगी। तो मेरी और आपकी जिंदगी में अगर कोई किताब खुलना है रोज, तो फिर कुरान का खुलना है इंशाअल्लाह। वो बंद होना है जो मुझे जहन्नुम के रास्ते तक ले जा सकता है, वो किताबें हम बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। आओ कुरान की तरफ। अच्छा चल ठीक है, एक सवाल करता हूं। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन आदमी है जो है ना हर महीना 1 लाख रुपए कमाता, साल में 12 लाख कमा लिया। ठीक है ना भाई? समझ में आ रही नहीं रही बात भाई? अच्छा गौर से सुनिए जरा, निढाल मत हो जाए। खाने का भी इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान से खिला के भेजेंगे आपको नमाज के बाद, उम्मीद है। और अच्छी चीज़ बन के आई, बहुत नहीं बोलता हूँ वो। खैर मुख्तसर ये है कि 1 लाख रुपए कमा रहा, महीने को जो है साल में कितने कमा लिया उन्हें? 12 लाख। कोई 12 लाख भी कमा रहा है, 50 लाख भी कमा रहा, कोई 10 लाख भी कमा रहा, कोई 1 करोड़ भी कमा रहा। कमा रहा नहीं कमा रहा? हाँ, आप 12 लाख भी अगर कमाए तो जो है ना इनकम टैक्स वालों की नजर रहती है आपके ऊपर, नहीं रहती? सही सही बोलना, रहती नहीं रहती? और से देखते, हाँ दे रहा नहीं दे रहा भाई, नहीं पैन कार्ड है नहीं है इसके पास, कहाँ से कहीं 2 नंबरी धंधा तो नहीं कर ले रहा, बैंक अकाउंट से नहीं चला रहा इन्हें काम, लिहाजा जो है ना अंदर बाहर कर रहा, क्या बोल के रहता नहीं रहता? रहता नहीं? ठीक है चलो, जब ज्यादा लंबी न को मुख्तसर करके मिसाल दे रहा हूँ, समझ जाओ इसको। मिसाल के तौर पे आप बैठ के सुभान अल्लाह एक 500 आयतें कुरान की पढ़ दिए। इनकम टैक्स वाले आते क्या यहाँ पे? हेलो, अरे जागो ग्राहक जागो। हाँ, इतना ही सुस्ती काहे लिए क्या यार? ये तेज रहना। जय श्री बोलते ही पूरा मामला माहौल गुंजारा, ओम ओम बोल के। ये अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कुछ पूछे तो अरे बेजारगी, चुप तो भी बैठ के। हाँ, वो बोस को क्या गएगा खाने की?
لوگوں کرو ایسا اللہ کے وہاں سے جنت کی خوشبو سونگیں گے انشاءاللہ، ہاں اپنے نفسانی خواہشات کو مار کے. خیر مختصر یہ ہے، اگر آپ 500 آیتیں پڑھ لیے تو کیا انکم ٹیکس والے آتے ہیں آپ کے اوپر؟ کیا ای ڈی کا ڈر ہے آپ کو؟ یا کچھ چرا کے لے جانے کا ڈر ہے آپ کو؟ گھر میں اگر سونا رکھا ہوا ہے، لاکر میں نہیں رکھا ہے، بعضوں کا لاکر میں رکھا کے بھی پریشان ہے، روزانہ روزانہ جا کے کھول کے دیکھتے جا رہے ہیں. ہے نہیں ہے بھائی، ہے نہیں ہے بھائی. ہاں گھر میں رکھے تو اور زیادہ پریشان ہے، نیند بھی نہیں آ رہی، پریشان حال ہے. ارے بیوی کا 15 تولے سونا ہے بھائی، رکھ کے سب کو معلوم ہے، کون نکال لیتے گی کیا، یہ کہاں سے آتے گی کیا کی، رات میں اچانک نیند نشار ہو جا رہی. ارے کیا ہو جی، کئی کوٹ گیا تو تمہارے سونے کی یاد آئی جی، کوئی تمہیں نکال لیں گا بول کے پریشان. لیکن قرآن گھر میں 6000 سے زیادہ آیتوں کا قرآن گھر کے اندر موجود ہے. کسی نے ٹیکس لگایا کیا اس پہ؟ کوئی نہیں لگا سکتا نا. ہم تو یہ بھی چیلنج کرنے کے قابل نہیں ہیں. آج کل قرآن پر بہت سارے آوازیں اور قرآن پہ بہت سارے سوالات ذلیل لوگ اٹھا رہے ہیں. خیر ان کا جواب تو دیں گے انشاءاللہ، ہر طریقے سے دیں گے انشاءاللہ. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے بھائی. ہاتھ سے بولے ہاتھ سے دیں گے، زبان سے بولے زبان سے دیں گے، قرآن قانون سے بولے قانون سے دیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ میاں چلو ایک چیلنج قبول کر لو. جو بھی قرآن کے خلاف بول رہے ہیں نا، اب مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، چلو اس مہینے میں ایک چیلنج قبول کرو. تمہارے جتنے بھی جو ہے نا کتابیں مذہبی ہے نا میاں، ویداس ہے، برہما سوترا ہے، اپنشد ہے، جو بھی تمہاری کتابیں ہوں گے پورے لاؤ، جمع کرو، ایک چورستے پہ جلا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ قرآن کو بھی جلا دیں گے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ تمہارے پنڈت کو بلائیں گے، پنڈت کو بلا کے پوچھیں گے ذرا میاں برہما سوترا میں توحید کا ایک جو ہے نا شلوک ہے، ذرا تم پڑھ کے بتاؤ. ان کا پنڈت کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا حافظ ہی نہیں ہے انہیں. لیکن ہماری قرآن کے جلنے کے بعد بھی میرے معصوم بچے کو اگر میں حافظ کرنے والے کھڑا کر دوں اور اسے کہوں کہ بیٹا ذرا قرآن تو سنا دے، سبحان اللہ ہی بحمدہ ویسی لین لگا دے گا کہ ساری دنیا دیکھ کے جو ہے نا تعجب کرنے لگ جائے گی. یہ مزاج ہے قرآن کا. تو اس طرح اپنے بچوں کو لاؤ، اس نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے، اپنی ماں بہنوں کو اس طرف آنا چاہیے. یہ دنیا کی دھکیانوسی کتابوں کو پھاڑ کے پھینکو، تلتاب میں جلا دو، جلا کے پھینک ڈالو، اور یہ عہد کر کے آؤ کہ اللہ میں تیری قرآن کی طرف آ رہا ہوں، میرا رزق کا ذمہ دار تو ہے، میری بیماری دور کرنے والا تو ہے، مجھے عزت دینے والا تو ہے، مجھے مالدار بنانے والا تو ہے. اللہ تیرے اختیار میں، تیرے کلام کی طرف آگے کر کے تو دیکھو نا کبھی. یقینی ختم ہو گیا مسلمانوں سے. پہلے ہی بول دیا میں آپ کو، ارے بھائی حافظ قرآن بناؤ رہے ہیں مولوی صاحب، وہ مسجد کی امامت کرے تو 15-20 ہزار میں کیا ہوتا جس سے آج کے دور میں. ارے حولے تیرے بچے کے سینے کے اندر جو کلام محفوظ ہے نا، وہ پوری دنیا پوری کائنات بھی بیچے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. اتنا بڑا مالدار ہے انہیں، اور وہی مالداری تیرے کو جنت میں لے جانے والی ہے. کہاں ہے یقین بھائی؟ کون کر رہا ہے ذرا بتاؤ نا. لہٰذا یہ اور ایک چیز چلتے چلتے ہم، یہ تجربہ ہے ہماری زندگی کا. کیا ہوتا، لوگ آتے پہلی جو ہے نا تراویح، ارے رے پہلی صف میں والے کو آخری صف میں جگہ مل رہی، پورے گھم دھم اتنی، ارے انہوں بھی آ گئے، ارے انہوں بھی آ گئے، انہوں بھی آ گئے. دوسری تراویح میں کیا بات ہے ابھی تک آئے نہیں، کل آئے سو بھائی غیب. 5 تراویح کے بعد، 10 تراویح کے بعد پھر وہی پورا رفتاریں بیٹھیں گی، صف 1.5 صف 2 صف. تو رمضان اس واسطے آیا ہاں، بازاروں میں گھومنے، قرآن کو چھوڑ کے، سجدوں کو چھوڑ کے، سبحان ربی الاعلیٰ کو چھوڑ کے، سبحان ربی العظیم کو چھوڑ کے. اور سب سے اہم ترین بات جو ہم عام نمازوں میں مانگتے ہیں نا، کبھی دعا کو ترجمے سے پڑھو، نہیں آتی تو سیکھ لو اسے. اللہم انی ظلمت نفسی، بہت پیاری دعا ہے دوست. اپنے گناہوں کو نماز میں اپنے نفس کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے مغفرت کر دیے. رمضان میں چھوڑ رہے ہو تم اس دعا کو، بستروں کو آباد کر رہے ہو، بازاروں کو آباد کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، ایک آخری بات اور ایک، وہ یہ کہ آخری جو دہا ہوتا ہے نا رمضان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑی تمہاری تجارت ہے، 2-4 دکانیں اور کھولو، لوگوں کو ذرا شاپنگ کرنا ہے. یہ تھا کیا؟ ہلو بھائی، یہ تھا کیا؟ نہیں نا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خود تالا لگا کے آ جاتے تھے، نہیں ہونا بھائی میرے کو یہ تجارت نہیں، اللہ سے تجارت کرنا ہے 30 دن مجھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ آخری دہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سرتاج، میرے نبی اور رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دہا جب شروع ہوتا اپنے آزار کو لنگی کو کس کے باندھ لیتے اور ہم سے نکل کر اللہ کی عبادت میں ایسے چلے جاتے جیسے میں پہچانتے نہیں تھے. ہم کیا کریں بھائی آج؟ مخنث بن گیا مرد آدمی, دیوس بن گیا مرد آدمی, جوان جورو کو لے کے میک اپ کر لے کے جو ہے نا عشاء کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے, آ کے پڑھ لیں گے, دو چھوٹے بچوں کو انگلیاں پکڑ لے کے کہاں لے جا کے بتا رہا بھائی, کوسی مسجد کو لے آ رہا ہے, بازاروں میں گھوم رہے ہو تم 10 11 12 بجے تک وہ کھا کے یہ کھا کے ہو رہے تم, اور دقیانوسی نظام اب تھوڑے دن کے بعد میں یہ بھی شروع ہوگا, 200 کی دکانیں لگیں گی. اب یہ پورے جو رمضانی مسلمان ہیں نا افطار کے بعد پورے کہاں ملیں گے؟ دوشا. ارے دوشا کھانے کی چیز ہے یار, شیر کو پتے کھلائے ویسی بات ہے, وہ شیر کو گھاس کھلانے والی بات ہے, وہ شیر آئے ہم لوگ الحمدللہ, ہمارے کو تو ہونا. تم جا کے پتے کھا کے بنیں گے میرے پاس طاقت ہی نہیں, وہ تو کیسی طاقت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, نہیں کرو ایسا. کھجور سے افطار, کھجور سے سحری, پھر اٹھ کے بولنا انشاءاللہ اللہ کیا برکت رکھا ہے یہ افطار اور سحری میں, جو میں نے تراویح آج پڑھی ہے بڑے مزہ آ گیا مجھے, کوئی چیز ستائی نہیں, سستی نہیں آئی, جمائی نہیں آئی, طبیعت تھکی نہیں. ایک دوسری اور ایک بات, ایک مسجد کو پکڑنا, ٹھیک ہے, فائدہ ہے اس کے اندر دوست, آپ کر کے دیکھو انشاءاللہ. ایک مسجد کو پکڑنا جس میں تراویح سنائی جا رہی ہو, 5 دن یہاں 2 دن وہاں 3 دن وہاں, انہوں کیسا پڑھے کی, انہوں کیا بول رہے کی, انہوں کیا بیان کرے کی, ان کا کیا, ایک مشغلہ بنا لیے ہم لوگ, تفریح بنا لیے رمضان کو ہم لوگ. ایک مسجد 30 دن کے لیے عہد کر کے پکڑ لینا فیملی کے ساتھ, نہیں یہ مسجد میں پڑھنا ہے بھائی, قرآن سنا رہے ہیں, قرآن کے بعد تفسیر بیان ہو رہی ہے, خلاصہ رکھا جا رہا ہے, ماحول اور حالات گفتگو ہو رہی ہے, ایک مسجد پکڑ کے 30 دن تک وہاں سے پھر نہیں جانا, تو سمجھو پھر آپ کو بہترین علم حاصل ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ اگر چٹورا پنا رکھیں گے, وہاں کی ہریس اچھی, پوٹلے کی اچھی, گائے کی اچھی, بکرے کی اچھی, مرغی کی اچھی, نہیں ذرا انہوں تیز بنا دی, انہوں ذرا پھکی بنا دی, تو ہمارا حال ایسی سے یا 4 دن پڑے تراویح میں آ جا کے, 2 دن پڑے تراویح میں آ جا کے, 3 دن پڑے تراویح, سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو کیا کرنا کیا بھائی, آخر ہو رہا ہے کیا ہمارے ساتھ, ہم کریں گے کیا, نہیں غلط, اصول غلط ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں یہ تیاری کریں گے انشاءاللہ, ہے نا, بہترین طریقے سے. رمضان آنے بھی 8 دن ہے سمجھتا میں, ایسا ویسا کر کے, اس سے کم ہے ابھی, لیکن 8 دن کا ٹائم اب ہے نا آپ کے پاس. تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے معلوم آپ کو, قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا, وذکر اسم ربہ فصلی, ابھی سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, نوافل اور جو ہے نا تہجد کا اہتمام کر لینا, تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے, اور رمضان میں جب ایسا داخلہ لیں تو یہ نہیں ہونا اندر کے بھائی ارے یارو ابھی سے رمضان آ گیا, 4 دن ہوا تھا ایکسرسائز شروع کر کے, اور رمضان آ گیا 1 مہینے تک نہیں کر سکتا ہوں, یہ نہیں آنا. یہ آنا کہ الحمدللہ رمضان آ گیا ہے, سبحان اللہ, امی جان آپ کی بھی مغفرت, میری بھی مغفرت, ابا جان آپ بھی جنت میں, میں بھی جنت میں, بیوی تیار ہو جا, تو بھی جنت میں, میں بھی جنت میں, اولاد نافرمان نے, تو بھی جنت میں, میں بھی جنت میں, پورے مل کے محنت کریں گے, یہ ہونا ہے اصل میں. نہیں جیسا شیخ نے بتایا نا کہ افطار کا وقت ہوتے رہتا, عورتیں بھجیے تلتی رہتی, ادھر اذان ہو جاتی, انہیں بازو اتنا سر کا کھجور رکھ لے کے پورا ذہن دل دماغ 2 گھنٹے سے وہ دہی بڑوں کے اندر, وہ تلنے کے اندر, وہ مرچیوں کے اندر, وہ پاپڑیوں کے اندر, پورا ذہن اسا رکھ کے آپ روزہ رکھ کے افطار کر رہے ہیں, تو کہاں سے ہو سکتا ہے. عام دنوں میں بھی مغرب کے وقت دعا کرنا پڑتے, مغرب کا جو وقت ہوتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے, قبولیت کا ہوتا ہے, تو مغرب کے وقت میں ہر مسلمان دعا کرنا چاہیے عام دنوں میں. رمضان میں سبحان اللہ و بحمدہ, ایک بندہ صبح سے شام تک حلق کو سکھایا ہوا ہے, پیٹ کی جلن ہے, اور تھوڑی نڈھالی بھی محسوس ہو رہی ہے, بھوک لگ رہی تھی, اللہ کے حکم پر نہیں کھایا, یہ کیفیت لے کے جب رب کے سامنے بیٹھ کے میں مانگوں گا کہ اللہ حرام تو دور کی بات ہے جی, میں نے تو حلال بھی چھوڑ دیا نا تیرے لیے, نہیں قبول کرتا تو ہماری دعا کو کر لے میرے مالک. دیکھیے پھر اللہ کیسے نہیں کرتا ہے دعا کو قبول, جو مانگو گے ملے گا انشاءاللہ. اولاد نہیں ہے, اولاد ملے گی انشاءاللہ. بیٹے نہیں ہیں, بیٹے ملیں گے انشاءاللہ. بیٹیاں نہیں ہیں, بیٹیاں ملیں گے انشاءاللہ.
رشتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ تھک گئے, اچھی بیوی ہونا ہے, نیک سیرت ہونا ہے, اللہ اس کا بھی انتظام کرا دے گا انشاءاللہ العزیز. تم مانگ کے تو دیکھو نا دوست, کوئی اور اللہ بھی ہے گا جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے میں مانگ لوں؟ نہیں نا. چلو ایک آخری بات قرآن کے تعلق سے بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بول دو نا شیخ انشاءاللہ. وہ یہ کہ قرآن خود سوال ہے, قرآن خود جواب ہے. قرآن خود سوال ہے, قرآن خود جواب ہے. آؤ دو چار سوالات قرآن سے کر کے دیکھتے ہیں تاکہ جذبہ آ جائے ہمارے اندر کہ ارے میرا قرآن تو یہ ہے اور میں اس قرآن کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. خود قرآن سوال بھی ہے, خود قرآن جواب بھی ہے. کیسا سوال ہے؟ آؤ قرآن سے سوال کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال, اے قرآن ذرا بتانا, توریت, زبور اور انجیل وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی لیکن اس میں شک و شبے کی گنجائش ہے. اے قرآن ذرا بتانا تو صحیح, تیرے اندر بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. قرآن نے پلٹ کر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبے کی. قرآن سے ہم نے سوال کیا کہ اے قرآن تو ہدایت کا راستہ کس کو بتلاتا ہے؟ تو قرآن نے پلٹ کر جواب دیا ھدی للمتقین, میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے حدود کو پھلانگتے نہیں ہیں, اللہ کے حدود کے درمیان میں جو رہتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے تیار ہوں. ہم نے سوال کیا کہ قرآن پچھلی کتابیں تھیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکی, تیری حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے, کہہ رہا ہے اللہ رب. قرآن پھر قرآن سے ہم نے سوال کیا کہ قرآن یہ بتانا تو صحیح کہ تجھے کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مجھے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. پھر ہم نے قرآن سے سوال کیا رمضان تو 30 دن کا ہوتا ہے, تجھے کس رات میں نازل کیا گیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, مجھے قدر والی رات کے اندر نازل کیا گیا. ہم نے قرآن سے پھر سوال کیا اے قرآن یہ بتا تو صحیح, جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اس سے نصیحت ملے گی یا تجھ ہی سے نصیحت ملے گی؟ تو قرآن نے پلٹ کر جواب دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ, تحقیق کے لوگوں, ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے, تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ کتنے سوالات بتاؤں میں آپ کو؟ 100 سوالات ہم نے جمع کیے ہیں الحمدللہ. میں مختصر آپ کے عنوان کے حساب سے آپ کو بتا دے رہا ہوں. اب دلچسپی آپ کے اندر ہے نا, کتنے سوالات قرآن میں, کیسے اس کے جواب آپ نے ڈھونڈوں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کچھ ہے, کچھ کرنا ہے مجھے, ہے نا. ایک آخری سوال, جس طرح سے شیخ نے کہا کہ یہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو گمراہی ہوتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. شیخ نے خلاصہ کر دیا, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں, میں مدعے کی بات آپ کو صرف چوکنا کرنا چاہ رہا ہوں. ارے ایسا بھی ہوتا کیا بھائی؟ بولے ایسا. ہاں, ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ قرآن اگر تجھ کو چھوڑا جائے, تجھ پر تدبر نہ کیا جائے, تجھ پر غور نہ کیا جائے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہے کبھی سوال یہ؟ بس کیا ہے کبھی سوال؟ نہیں کیا نا. ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ بچہ ایک جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ میں جو ہے نا اینول ڈے میں ناچا, زبردست طریقے سے کمل ہلایا, انہیں اس کو دیکھی نہیں اس کو دیکھا, فوٹو لے کے انسٹاگرام پہ ڈال کے خاندان میں بتا کے بولیں گے دیکھو رہے ہمارا بچہ بھائی کیسا کرا کام. ضلالت کی انتہا ہو گئی یارو. یہ سوال کرنے نہیں آیا کہ اللہ اے قرآن بتا تجھ کے چھوڑنے سے نقصان کیا ہے میرا, اصلی نقصان کیا ہے میرا. کیا ہے کبھی سوال؟ کر لو, آج جاؤ گھر میں قرآن کھولو, آج شام میں اطمینان کے ساتھ یہ آیت پڑھے بغیر مت سو, پھر سمجھ میں آئے گا. 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 24 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت بڑی کربناک ہے ہم لوگوں کے لیے جو قرآن تو پڑھ رہے ہیں, تعویذ گنڈے بنا لے رہے ہیں. قرآن اس واسطے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ دیندار سمجھنا. قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ باپ بہت بڑی جاگیر جائیداد رکھ کے گئے, بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو قسم کھا کے ادھر ادھر کر دینا. اس واسطے قرآن پڑھ رہے ہیں نا. اس سے زیادہ قرآن کیا ہے ہمارے پاس؟ یا سمجھ میں نہیں آتا جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو بدنام کر دینا. اس سے زیادہ کیا ہے؟ کچھ ہے قرآن کا مزاج؟
یہی تو گمراہی، ہم نے تدبر نہیں کیا قرآن کے اوپر، نصیحت نہیں لی، ہم نے چھوڑ دیا بس۔ ایک استادی ماں کو لگا کے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، آپ کیا پڑھاتے بیچارے استادی ماں، انہوں خود زیر زیر سے واقف نہیں ہے تو آپ کو کیا پڑھیں گے انہوں؟ نہیں، غلط۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے میں آتی ہیں۔ اب جب میں نے اس قرآن سے بے پرواہی اختیار کی اور چھوڑ دیا تو اللہ نے خطرناک بات کہی، بہت خطرناک بات ہے، پڑھو گھر میں جا کے انشاءاللہ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے نمبر کا والا سورہ میں؟ یہ 47 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 نمبر کی آیت، ٹھیک ہے۔ یہ آیت میں اللہ نے کیا کہا بھائی؟ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، صرف رٹی رٹائی ہوئی بات پر جو ہے نا یقین کریں، صرف سنتے جاتے ہیں، ہے نا، ان کے لیے خطرناک اللہ نے بات کہی ہے۔ لے کے جاؤ دوست، دل دکھتا ہے میری ماں بہنوں، آپ بھی لے کے جانا، یہ حرکت ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ذرا تجسس میں لا کے بولنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اگر ہے کیا بھائی جلدی جلدی بول دیا تو مزاج ہے ہمارا یہ، اور یہ بات کیا واسطے آ رہو؟ ارے بھاوا، ایک ایک لفظ فاتحہ کے جو ہے نا الحمد کے الف سے ناس کے سین تک ایک ایک لفظ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہدایت ہی ہدایت ہے، کہیں پر بھی گمراہی نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں تڑپ جاتا ہوں دوست، اور کیجئے قرآن میں تدبر کیجئے، قرآن میں پڑھیے قرآن کو۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ارے کیا ان کے دلوں پہ خفل پڑ گئے کیا؟ اللہ اکبر! کس نے کہا یہ کام؟ یہ بات کس نے کہی دوست؟ مالک ارض و سما، کئی ماؤں سے محبت کرنے والا میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، میاں تم غور نہیں کرتے قرآن میں کیا ہے؟ تم پڑھتے نہیں قرآن میں کیا ہے؟ تم قرآن سے نصیحت نہیں لیتے کیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پہ خفل پڑ گئے کیا؟ اللہ اکبر! بچیے دوست، ایک بہترین مہینہ آ رہا ہے، برسوں سے میں یہ سوچتے رہتا تھا، اب میری دل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیا ہے شیخ محترم، جب یہ رمضان ختم ہوتا میں بہت جو نا رو رو کے میرا برا حال ہو جاتا اور یہ سوچتا تھا کہ اللہ رمضان پھر آ رہا، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیکن اللہ کی محبت، پتہ نہیں اس کی مرضی کیا ہے، ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ کئی برسوں سے زندگی دیتا گیا اللہ، پھر رمضان آ رہا ہے۔ یہ بھی رمضان اللہ چاہے تو دلائے گا ہمیں، ہماری تڑپ کے حساب سے دلائے گا، ہماری سوچ کے حساب سے دلائے گا۔ رمضان ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ دعا کر لینا ہے کہ رمضان کا ایک دن بھی مل جائے اللہ، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند، جنت کھل جائے گی۔ ایک دن بھی اگر رمضان ہم کو مل جاتا ہے تو کھلی ہوئی جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ دعا کرنا ہے، یہ دنیا کی محبت ختم کرو، لات مارو اس کو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس سے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔